ایک پاکستانی ہاؤس ڈرائیور کی کہانی ہے جو سعودی کی لڑکی کو لے کر 3 دن غائب رہا، اور جب وہ مرا تو اس کے جنازے پہ پورا تبوک شہر آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب میں جو حفر الباطن ہے، اس جگہ پہ ایک عربی رہتا تھا جو امیر آدمی تھا۔ اس نے ایک پاکستانی پٹھان ڈرائیور رکھا تھا اور اس پٹھان پہ بڑا اعتبار کرتا تھا۔ وہ بڑا بندہ پرانا تھا، اس کے پاس بھروسے کا آدمی تھا۔ عربی اسے کہتا ہے کہ میری سالی جو ہے نا، اس کا تبوک میں ایکسیڈنٹ ہو گیا گاڑی سے، ہم جا رہے ہیں وہاں پہ میاں بیوی، تو گھر میں میری جوان بیٹی ہے، اس کے ایگزام چل رہے ہیں، اس کا خیال رکھنا، گھر میں کام والی بھی ہے، اور کہہ کے چلا گیا۔ جب وہاں پہنچا تو اگلے دن فون کرتے ہیں کہ اس کی جو خالہ ہے، یعنی اس کی سالی جو ہے، لڑکی کی جو خالہ ہے، آدمی کی سالی عربی کی، وہ فوت ہو گئی ہے، لہذا تو ایسا کر کے مریم کو لے کے تبوک آ جا۔ وہ پاکستان کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ اس سے پہلے تبوک نہیں گیا تھا، اس نے لوکیشن لگائی، مریم کو ساتھ بٹھایا، سعودی کی بیٹی کو، اور چل پڑا تبوک کے لیے۔ آدھے راستے میں پہنچا ہے تو وہاں پہ صحرا ہے بہت بڑا، صحرا میں طوفان چل رہا ہے، ریت کا طوفان ہے بری طرح، کچھ نظر نہیں آ رہا، لوکیشن لگائی ہوئی ہے، نیٹ ورک بھی ختم ہو گیا، اب سمجھ نہ آئے، روڈ سے ہٹ گئے، اور کہاں آگے پیچھے کرتے کرتے گاڑی پھنسا دی صحرا میں جا کے، ریت میں، روڈ سے بالکل دور چلے گئے۔ اب بڑے پریشان، آگے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا، ریت ہی ریت ہے چاروں طرف۔ تو سوچتے ہیں کچھ دیر انتظار کرتے ہیں یہیں پہ، جو ہی ریت کا طوفان تھمتا ہے تو آگے چلے جائیں گے۔ اب ریت کا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا، شام سے رات ہو گئی، رات سے صبح ہو گئی، صبح ہونے تک یہ گاڑی سٹارٹ کرتا ہے، کبھی بند کرتا ہے تاکہ لڑکی کو گرمی نہ لگے، اسی آن رکھتا ہے۔ اب جب صبح ہوتی ہے تو دوبارہ اٹھتا ہے تاکہ میں دیکھوں کہیں دور کوئی راستہ نظر آئے، کوئی ہیلپ کے لیے بندہ مل جائے۔ تو یہ پاکستان جاتا ہے پہاڑ کے اوپر جاتا ہے، اور پہاڑ کے اوپر دور تک دیکھتا ہے کہ دور راستہ نظر آ رہا ہے، روڈ نظر آ رہا ہے، گاڑیاں آتی نظر آ رہی ہیں اس کو۔ یہ بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن مدد کے لیے کوئی بندہ نہیں ملتا۔ اب یہ آتا ہے نیچے کہ گاڑی نکالنے کی کوشش کروں، جب پہاڑی سے نیچے اتر رہا ہے نا، تو ریت کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اس کا پاؤں پھنس جاتا ہے، پہاڑوں کے درمیان ایک سوراخ سا تھا، اس میں پاؤں پھنس جاتا ہے، اور منہ کے بل پاکستانی زمین پہ گرتا ہے۔ جب زمین پہ گرتا ہے نا، ایسا لگتا ہے اس کی پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، بڑا پریشان، چیختا ہے۔ جو لڑکی دور گاڑی میں بیٹھی ہے وہ دیکھتی ہے کہ وہ ہمارا ڈرائیور ہے، وہ زمین پہ گر گیا، تڑپ رہا ہے۔ یہ گاڑی سے نکلتی ہے اور پاؤں پھنساتے ریت میں اس پاکستانی تک پہنچتی ہے۔ دونوں مل کے بڑی کوشش کرتے ہیں، پتھر ہٹاتے ہیں اور پاکستانی کا پاؤں باہر نکالتے ہیں۔ باہر نکالنے کے بعد پاکستانی چلنے قابل نہیں تھا، اس کی پاؤں کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ اب وہ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی، حیا شرم والا آدمی تھا کہ لڑکی کے کندھے پہ ہاتھ رکھوں۔ اب لڑکی سے کہتا ہے گاڑی میں سے کوئی لوڈ سوٹی، کوئی لکڑی، کوئی ایسی چیز لے کے آتا ہے پاؤں کو باندھ کے چل سکوں۔ وہ کچھ نہ کچھ لے کے آتی ہے، آسرے سے لنگڑاتا ہوا گاڑی تک پہنچتا ہے۔ گاڑی میں جو پانی رکھا تھا، جو کھانے کی چیزیں رکھی تھی، وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ اب یہ سوچتے ہیں کہ کیسے مدد کریں۔ اب دیکھتے ہیں موبائل میں نیٹ ورک بھی نہیں آ رہا ابھی تک، بڑے پریشان، اور موبائلوں کی چارجنگ بھی ڈیڈ ہونے والی ہے۔ گاڑی میں پٹرول تھوڑا بہت ہے، اگر اس گاڑی چلائیں گے تو وہ بھی جاتا رہے گا۔ گاڑی کا سیلف آن کر کے نا کچھ نہ چارجنگ پہ لگاتے ہیں موبائل، اور انتظار کرتے ہیں کہ مدد کے لیے، مدد کیا آنی ہے۔ یہاں پہ اکثر جو لوگ جاتے ہیں صحرا میں پھنس جاتے ہیں نا، ان کی لاشیں آتی ہیں، زندہ نہیں بچتے وہ لوگ۔ اب ایک رات سے 2 رات ہو گئی، اگلے دن پھر طوفان ہے، وہاں بھی کچھ نظر نہیں آ رہا، 2 دن گزر گئے۔ تیسرے دن میں پاکستانی نا کو کہتا ہے کہ میں جاتا ہوں دوبارہ پہاڑی پہ، شاید دیکھتا ہوں کہ مدد مل جائے۔ ادھر جو عربی ہے وہ پریشان ہوتا ہے کہ میرا جو ڈرائیور ہے میری جوان بیٹی کو لے کہاں چلا گیا، خدا نہ خواستہ کوئی غلط نہ ہو گیا، ذہن میں الٹے خیال تو آتے ہیں۔ یہ پاکستانی لنگڑاتا ہوا لکڑی کے سہارے سے دوبارہ پہنچتا ہے پہاڑی کے اوپر، وہاں سے کپڑا لے کے گھماتا ہے، کوئی دیکھے کوئی مدد کے لیے آ جائے، آوازیں دیتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، کوئی مدد نہیں آتی۔ آخر تھک ہار کے نا یہ پہاڑی پہ لیٹ گیا وہیں پہ، اور لڑکی نیچے گاڑی میں انتظار کر رہی ہے۔ تھوڑا بہت موبائل چارج ہو گیا تھا، اور دیکھتی ہے ایک دم نیٹ ورک آیا۔ جو ہی نیٹ ورک آیا تو یہ فوراً کال کرتی ہے اپنے باپ کو۔ باپ پریشان، پوچھتا ہے بیٹا تم کدھر ہو؟ بتاتی ہے ایسا واقعہ پیش آ گیا، ہم راستہ بھٹک گئے تھے، ہماری گاڑی پھنس گئی ہے ریت کے اندر۔ باپ پوچھتا ہے وہ تو کون سی جگہ ہے؟ لڑکی کچھ پتہ نہیں ہے، لڑکی لوکیشن بھیجتی ہے باپ کو۔ باپ آگے جو ان کا ادارہ ہے دفاع مدنی، ان کو کال کرتا ہے، ایسے سے میری بیٹی پھر پھنس گئی ہے ریت کے اندر، میرا ڈرائیور بھی ساتھ۔ وہاں سے ہیلی کاپٹر آتے ہیں، باپ ساتھ آتا ہے، اور پہنچتے ہیں اس جگہ پہ۔ ان کو گاڑی نظر آتی ہے دور سے، گاڑی کے پاس ہیلی کاپٹر اتارتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں پہ لڑکی بیچاری
باپ اپنی بیٹی کو ایسے ملتا ہے جیسے پہلی بار مل رہا ہو. دونوں باپ بیٹی اچھی طرح ملتے ہیں اور خوب جناب روتے ہیں. رونے کے بعد ایک دم خیال آتا ہے عربی کو کہ جو میرا ڈرائیور کہاں گیا. وہ پوچھتا ہے مریم بیٹا ڈرائیور کدھر ہے؟ وہ کہتی ہے وہ تو پہاڑ پہ گیا دیکھنے کے لیے، پتہ نہیں کیا واپس ہی نہیں آیا. وہ پہلے بھی گیا تھا پہاڑ پہ، اس کی لاٹ ٹوٹ گئی ہے، بڑی مشکل سے وہ وہاں تک پہنچا ہے. اس نے خود پانی نہیں پیا، مجھ کو پانی پلا دیا، خود کھانا نہیں کھلایا، مجھ کو کھانا کھلا دیا. جو گھر میں سے لے کے آیا تھوڑا بہت کھانا تھا، جو پھل کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھی. اب وہ ہیلی کاپٹر لے کے پہنچتے ہیں اوپر. جب دیکھتے ہیں پہاڑی پہ وہ لیٹا پڑا ہے. اب جہاز نیچے ہوتا ہے، ہیلی کاپٹر نیچے آتا ہے، اس کو اٹھاتے ہیں، ہیلی کاپٹر میں ڈالتے ہیں. وہ سمجھا کہ شاید بے ہوش ہو گیا ہے بھوک کی وجہ سے یا درد کی وجہ سے. جب اس کو لے کے پہنچتے ہیں تبوک میں، ان کے پاس جہاز میں ہیلی کاپٹر میں پورا فرسٹ ایڈ کا سامان ہوتا ہے. چیک کرتے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ لڑکا انتقال کر گیا. پھر بھی وہ لے کے جاتے ہیں تبوک میں اور ہسپتال میں لے کے جاتے ہیں، چیک کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں تو بہت پہلے فوت ہو چکا ہے. اب بڑے پریشان ہوتے ہیں، یہ کیا ہو گیا. اب اس پاکستانی کا نا اتنا بڑا جنازہ ہوتا ہے نا اس تبوک شہر میں. جب معلوم پڑتا ہے، جب وہ پاکستانی کا معلوم پڑتا ہے لوگوں کو کہ یہ لڑکی کی جان بچانے کے لیے اس بندے نے اپنی جان دے دی، تو پورے تبوک شہر میں جنگل کی طرح یہ آگ پھیلتی ہے. وہ سارا شہر اس کے جنازے میں آتا ہے. اب وہ عربی یہیں پہ نہیں رکتا، وہ اس کے گھر انفارم کرتا ہے، ان کو بتاتا ہے آپ کا جو لڑکا فوت ہو گیا ہے، ہم اس کو یہیں تدفین کریں گے اس کی. اور اس کے گھر میں لاکھوں ریال بھیجتا ہے. اور تو اور اس کا جو بھائی یا جو بیٹا جوان تھا ان کو بلاتا ہے کام کے لیے. اکثر آپ سنتے ہیں کہ پاکستان نے کوئی چوری کی، کسی کو مار دیا، وہ لڑائی ہو گئی، کسی کو لے کے بھاگ گیا یا غلط کام کر دیا. جو بیڈ نیوز ہوتی ہیں، ایک اچھی خبر ہے تاکہ آپ بھی سنیں اور پاکستانی کو ایک سلام پیش کریں. خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.